بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 جمادی الثانی کا دن ہے اور آج کے دن کی مناسبت یہ ہے کہ آج حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے۔ آج کے دن کو پوری دنیا میں یوم خواتین کے عنوان سے منایا جاتا ہے، بالخصوص یوم مادر یعنی ماؤں کے دن کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہم سب ماؤں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا میلاد ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ تو آج ہم انتہائی اختصار سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے میلاد کا، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے میلاد کو 3 مرحلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خلقت کا مرحلہ ہے، اور خلقت سے پھر ان کے نور کا صدف حضرت خدیجہ کی طرف منتقل ہونے کا مرحلہ ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جب یہ نور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے صدف میں آ جاتا ہے یہ گوہر، تو اس وقت کا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جب یہ نور اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یہ مرحلہ ہے۔ تو آئیے ان تینوں مراحل کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کی خلقت کا مرحلہ ہے تو خلقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی خلقت کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی خلقت ہوئی ہے، اور ان انوار کو عرش کی زینت بنایا گیا ہے۔ لہذا میں اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ نور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ دنیا میں بھیجوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، اہتمام کیا گیا، جنت کی سیر کرائی گئی۔ جب جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک درخت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں۔ وہ درخت شجرہ طوبہ کہلاتا ہے، یعنی خوشبختی کا درخت یہ کہلاتا ہے۔ اس کی خوشبو الگ ہی ہے، اس کا میوہ الگ ہے، ساری چیزیں ایک نرالی اور حیرت انگیز ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیسا درخت ہے کہ اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ عرض کی کہ یہ شجرہ طوبہ ہے۔ اس شجرہ طوبہ کا ایک پھل سیب کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان دیا گیا یہ پھل کھائیے، لیکن 40 دن تک اپنی بیوی یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دور رہیے، اور 40 دن تک اعتکاف کی حالت میں، عبادت کی حالت میں گزاریے۔ جب 40 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گزارنے لگے تو حضرت عمار سے کہا کہ جا کر خدیجۃ الکبریٰ سے کہیے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ میں 40 دن تک عبادت کروں، لہٰذا آپ ناراض نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں، لہٰذا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب 40 دن پورے ہو گئے، اعتکاف ہو گیا، اب بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جنت کا سیب لا کر جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور کہا کہ یہ اعتکاف کا جو پورا چلہ آپ نے کاٹا ہے، اس کا افطار جو ہے بہشتی میوے سے کیجیے۔ بس بہشتی میوہ تناول فرمایا۔ اب جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ کا آرڈر ہے کہ آج آپ اپنے گھر جائیے، اپنی زوجہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قریب جائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میوہ تناول کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، اور یوں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور جو ہے وہ صدف حضرت خدیجہ الکبریٰ میں منتقل ہوا۔ اب یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باہر ہیں، لیکن گھر کے اندر جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ کبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھے تو اپنی تنہائی کا ساتھی مل گیا ہے، ایک مونس اور مددگار مل گیا ہے کہ جو تنہائی میں میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور میرے شکم کے اندر جو بچہ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تحلیل کرتا ہے، اور میرے ساتھ جو ہے نا باتیں کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، خدیجہ، تیرا صدف کسی عام گوہر کے لیے صدف نہیں بنا ہے، بلکہ یہ گوہر جو ہے یہ فاطمۃ الزہرا ہے، کہ خود فاطمۃ الزہرا صدف ہے، کہ ان کے لیے نورانی اماموں کے لیے، نورانی جو ہے نا آئمہ کے لیے، کہ جو سب کے سب حجت خدا ہوں گے۔ تو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ وقت آیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا، اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہاں پہ جو ہے خواتین کو پیغام بھجوایا کہ یہ وقت ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نہ تعاون نہ کرو، اس پر ایمان نہ لے کر آؤ، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس ٹینشن میں ہیں کہ کون ہوگا جو میری مددگار، یوں دیکھتی یکا یک دیکھتی ہیں کہ 4 خواتین اتری، اور 4 خواتین آسمان سے اتری۔ حضرت خدیجہ تھوڑی سی حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ یہ کون سی خواتین ہیں کہ جو یہاں پہ تشریف لائی ہیں۔ ایک خاتون نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مریم بنت عمران ہوں، میں آسیہ ہوں، اور ہم ساری یہ خواتین تیری مدد کے لیے آئی ہیں۔ جب خواتین آگے بڑھی اور یوں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب جناب فاطمۃ الزہرا اس دنیا میں آئیں تو کہا وہ اس جگہ پر نور ہی نور پھیل گیا، پوری کائنات منور ہو گئی، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اور فرشتوں نے وہ آب حوض کوثر کے ساتھ اس کوثر قرآن کو جو ہے وہ غسل دیا گیا، آپ کے لبہائے مبارکہ پر ہاتھ پھیرا گیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا، اور اس طرح سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہوئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کو اور حضرت فاطمۃ الزہرا کو کوثر کے نام سے قرآن مجید میں یاد کیا ہے، اور پیغمبر کو یہ فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا فرما دی ہے، کہ جو ہر قسم کی خیر کثیر کے لیے سرچشمہ ہے۔ لہٰذا اس عظیم بیوی کی ولادت باسعادت آپ تمام کو مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔